پھر وہی سے اذان دے رہا ہے، ایسا اذان دے رہے اللہ، لیکن اس کا باپ مر گیا ہے، کئی اذان ایسے دی جاتی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، جیسے امام کا صحیح ہونا اور امام کے لیے قرآن کا مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، علم کے دولت سے مالا مال ہونا ضروری ہے، اسی طرح مؤذن کا بھی علم والا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نماز کوئی نہیں دیکھتا، رکوع کو کوئی نہیں دیکھتا، قیام کو کوئی نہیں دیکھتا، مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے شاہراہ پہ چلنے والے سنتے ہیں، دور دراز والے سنتے ہیں، ارے اذان ایسی پکارو کہ کوئی غیر بھی سنے تو اس کی چاشنی سے اس کی توجہ ادھر آ جائے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جب اذان میں ایسی لذت ہے نماز میں کیسی برکت ہو۔ افسوس لوگ اس کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں۔ قرآن اذان صحیح نہیں تو قرآن کا سالہ ہے، فلا ہے، ارے فلاح فلاح، ہاں ہاں فلاح، حی علی الصلاۃ، جیسا آیا دے دیا جائے۔ حضرات قرآن صحیح پڑھنا سیکھ جائیے، اذان بھی صحیح ہو جائے گی۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ، پورا مجمع ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ قرآن آئے ہے کیا کہنے، کیسے کیسے پڑھتے ہیں میں وہ بھی بتا دوں گا۔ کہاں چلے میرے دوست؟ اچھا آپ لوگ ایمرجنسی میں تو چلے جائیے، لوٹ کے آئیے گا، کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات انگلش صحیح بولنے کے لیے گرامر کا پڑھنا ضروری، گرامر کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر گرامر نہیں ہے آپ انگلش صحیح نہیں بول سکتے، جہاں بھی جائیے گا لوگ بیوقوف بنا دیں گے۔ گرامر سے بولیے گا لوگ سمجھ جائیں گے پڑھا لکھا ہے۔ دماغ پہ زور دیجئے کہ جب انگلش کے بولنے کے لیے گرامر کا ہونا ضروری ہے، یہ تو قرآن آسمانی کتاب ہے، ارے اس کے بھی پڑھنے کے لیے کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے، کوئی قاعدہ ہے، کیوں نہیں سمجھتے؟ پہلے قاعدہ کو سمجھ لیجئے اور اس طرح قرآن پڑھیے جیسے رب کا اعلان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ انشاءاللہ جب قرآن صحیح پڑھنا آ جائے گا نماز بھی مکمل ہوگی، اذان بھی مکمل۔ لیکن قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں کیا کہیے گا، وہ بھی میں بتا دے رہا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ نقیب بے نظیر پیکل اخلاص و وفا حضرت التمش صاحب نے کیا ماشاءاللہ نظامت کیا، شاعری اچھا شعر انہوں نے سنایا تھا اور آپ نے بہت محبت سے سن لیا تھا۔ قرآن سبحان اللہ، آپ لوگ سمجھتے ہیں قرآن جو ہے طاق پہ رکھو برکت ہوگی، ایک موقع کے لیے اور لوگ رکھتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا بولا قرآن اٹھا، قرآن اٹھا، پھر کہے گا قسم، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن اسی کے لیے، لیکن دوستو قرآن قوم کی ہدایت کے لیے ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، قرآن وہ عظیم الشان کتاب جس میں فیوچر ٹینس بھی ہے، پاسٹ ٹینس بھی ہے، پریزنٹ ٹینس بھی ہے۔ قرآن وہ ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، عالموں کی شان کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، وراثت کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، نکاح کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، طلاق کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، خلا کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، حیض کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، یتیموں کا حال کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے ساتھ سلوک کیا ہو وہ قرآن بتاتا ہے، بیٹا کا کتنا حق ہے باپ کے جائیداد میں قرآن بتاتا ہے، بیٹی کا حق کتنا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، شادی ایک مرد کتنی کر سکتا ہے قرآن بتاتا ہے، ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے، ہر زخم کا مرہم قرآن میں ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے، کینسر کا علاج قرآن میں ہے، ایڈز کا علاج قرآن میں ہے، اللہ علاج بیماری کا علاج قرآن
قرآن میں ہے، تب آپ کہیے گا جب قرآن میں علاج ہے مسلمان مر کیوں رہا ہے؟ تو حضرات میں کہوں گا ارے قرآن کی برکتیں اپنی جگہ ہے، قرآن میں شفا ہی شفا ہے، لیکن پڑھنے والے کی زبان کیسی ہے یہ تو دیکھو۔ ارے زبان کو غیبت سے بچاؤ، چغلی سے بچاؤ، گالی سے بچاؤ، گلوس سے بچاؤ، اور اپنے زبان کے تقدس کا خیال رکھو، خدا کا خوف دل میں ہو، قرآن سے محبت ہو، انشاءاللہ جو اثر کل تھا وہی اثر آج نظر آئے۔ قرآن کیا نہیں ہے میرے بھائی، سن لیجئے قرآن کی بات۔ لوگ تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ میں جامعہ دار ارقم کے تمام معاونین اور محبین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے گھر میں سال میں کبھی ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہوگا۔ اس محلے میں جامعہ دار ارقم کا قیام عمل میں آنا سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے جانتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت۔ حضرات آپ کے گھر میں سال میں پڑھا جاتا ہوگا اکثر لوگ، لیکن جامعہ دار ارقم میں صبح بھی پڑھا جاتا ہے، شام بھی پڑھا جاتا ہے، دوپہر بھی پڑھا جاتا ہے، سیٹرڈے ہو یا سنڈے ہو، منڈے ہو، ٹیوزڈے ہو، ویڈنسڈے ہو، تھرسڈے ہو، فرائیڈے ہو۔ انگلش اس لیے بول رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ سمجھے مولوی لوگ بھی پڑھا لکھا ہے، ورنہ اکثر لوگ مولوی صاحب کو چوپٹ سمجھتے ہیں۔ ہاں مولوی صاحب وہ حافظ صاحب اس سے بھی کیا گزرا، عجیب معاملہ میرے بھائی۔ یہ جامعہ دار ارقم ہے، یاد رکھیے گا ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا، علامہ مشتاق صاحب قبلہ کی محنت ہے، محبت ہے اور آپ کا تعاون۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جس گاؤں میں مدرسہ قائم ہو گیا وہاں کا کوئی آدمی مفلوک الحال نہیں ہوگا، سبحان اللہ، وہاں خوشحالی آئے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں اہل سنت والجماعت کا مدرسہ قائم ہوگا وہاں بدعقیدہ نہیں رہے گا، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی۔ جامعہ دار ارقم کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہو تو آپ یہاں حصہ لیجئے، آپ کا حصہ حشر میں مل جائے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ اچھا کمال کی بات ہے جناب، قرآن 30 پارہ ہے، 30 پارے اور اتنا چھوٹا سا سینہ، اس میں اندر چلا گیا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں آج کے لوگ اکثر لوگ مولوی مولانا کو بالکل بی پی ایل والا سمجھتے ہیں، اور حافظ صاحب کو اتی پچھڑا، مؤذن صاحب کو گیا گزرا، نمازی کو نمازی ہے چل جا، بالکل لگے یہ لوگ جو ہے کہیں سے بھٹکا ہوا مسافر ہے، کچھ ہے ہی نہیں، نہ یہ نماز پڑھتا ہے نہ یہ قرآن پڑھتا ہے، عالم کو ایسے دیکھتا ہے۔ ارے میرے بھائی اپنا سینہ دیکھو، ان بچوں کے سینوں کو دیکھو، تمہارے سینے میں کیا ہے، ان کے سینے میں کیا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، جس قرآن کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے اگر اس کا نزول ہو جائے، اس قرآن کو نبی کے چھوٹے چھوٹے غلاموں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا سب بچے جو حافظ ہوئے ہیں کیا کہنے، کوئی 3 سال میں، کوئی 2.5 سال میں، کوئی 2 سال میں، صحیح بول رہا ہوں، کوئی بچہ 1 سال میں بھی حافظ ہوتا ہے۔ باپ رے باپ، اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، کتنی چٹائیاں ٹوٹتی ہیں، کتنا بورا لوگ مرہی کھا جاتے ہیں، کتنا چوڑا کھا جاتے ہیں، گڑ کھا جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا حافظ قرآن جو 6 مہینے میں نہیں، 6 مہینے میں نہیں، اب تو اس کو علماء کرام نے کہا 1 مہینہ، اور 1 مہینے کو بھی جتنی دیر میں انہوں نے قرآن کو یاد کیا تھا، منٹ اور سیکنڈ کو، گھنٹے کو اکٹھا کیا گیا، وہ فقط 7 سے 8 گھنٹے بن گئے۔ 7 سے 8 گھنٹے میں ایک ایسا مرد قلندر ہے جو حافظ قرآن ہوا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سنیوں کا پیشوا اعلیٰ حضرت سرکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ۔ کسی نے لکھ دیا تھا حافظ
حافظ. اس وقت اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے. انہوں نے کہا رے میرے بارے میں لوگ ایسا گمان کرتے ہیں, نہ اب تو میں حافظ بن کے ہی رہوں گا, اب میں حفظ کر کے ہی رہوں گا. میرے اعلیٰ حضرت نے اتنے گھنٹے میں حافظ قرآن ہو گئے. لیکن اس سے بھی بڑا عجوبہ ایک حافظ قرآن اور ہے, میں اس کا نام فری میں نہیں بتاؤں گا, سوال ہی نہیں ہے, رکھ دو بیٹا. ذرا سب لوگ محبت سے بولیے سبحان اللہ. بہت سارے یہاں پہ حفاظ ہیں الحمدللہ, دعا کر دیجئے میں جب تک زندہ رہوں میں بھی تراویح سناتا رہوں. الحمدللہ آج تک ناگہی نہیں ہوا, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جی, سرکار کا کرم. یہ سب بچے کوئی 2 سال میں, کوئی 3 سال میں, کوئی 1.5 سال میں, کوئی 1 سال میں, اس طرح حافظ قرآن کب ہوئے؟ پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوئے یہ حفاظ. اس کے بعد پھر محنت, پسینہ بہایا, مار کھایا, یہ کیا وہ کیا, تب حافظ قرآن. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دے. ایک ایسا بچہ حافظ قرآن ہے الحمدللہ. سب حافظ ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد. اب پیروں کے پیر, میروں کے میر, روشن ضمیر, قطب ربانی, شیخ لاسانی, غوث سمدانی, شہباز لامکانی, سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ 18 پارہ کے حافظ قرآن بن کے پیدا ہوتے. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. زندہ باد. لوگ سمجھتے تھے کہ غوث پاک سرکار صرف بڑے پیر ہیں. وارے واہ, صرف بڑے پیر ہیں. الحمدللہ علامہ بھی ہیں, فہامہ بھی ہے, مولانا بھی ہے. لے بھائی آج غوث پاک سرکار کی میں بات کر رہا ہوں, آپ لوگ سمجھتے ہیں بڑے پیر, ارے کیا کیا ہے میں بتا رہا ہوں نا. مولانا بھی ہے, محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے, مفتی صاحب بھی ہے. آپ لوگ کو حیرت نہیں ہو رہی؟ بولیے نا سبحان اللہ بھائی. اور حافظ قرآن بھی ہے, مدرس بھی ہے, مدرسہ بھی چلاتے تھے. سرکار غوث پاک مدرسہ بھی چلاتے تھے. ہو ایسے نہیں ہے کہ صرف کرامت دکھلاتے تھے, پڑھاتے بھی تھے, پلاتے بھی تھے. اپنا مدرسہ, اور وہ بھی ایسا مدرسہ کہنے قسم خدا کی غوث پاک سرکار کے مدرسے کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک مرید تھا, اس کا باپ انتقال ہو گیا, سمجھ گئے. خواب میں دیکھا کہ باپ عذاب قبر میں مبتلا ہے, بہت پریشان ہے. سرکار غوث پاک کے پاس گیا, کہا حضور میرے ابا کی حالت بہت ابتر ہے. اس حالت میں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا دامن پکڑا تھا, کہا نہیں. میری صحبت میں بیٹھا تھا, نہیں. فرماتے ہیں میرے مدرسہ میں آیا تھا. زور سے بولو سبحان اللہ بھائی. نہیں, مطلب میرے مدرسہ کے سامنے سے گزرا تھا. مطلب یہ کہ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اگر میرے مدرسہ کے سامنے سے بھی گزر جاتا تو اللہ کا فضل اس پہ ہو جاتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تفسیر بیان کرتے تھے جناب. اللہ اللہ التقریر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پہلے تقریر ہی نہیں کرتے تھے, سن لیجئے نا, تقریر کرتے ہی نہیں تھے. تقریر کرتے ہی نہیں تھے. وہ تو اپنے بابا کے کہنے پر اور نانا کے کہنے پر تقریر انہوں نے شروع کیا. جب تقریر ہونے لگی, باپ رے باپ, جانتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. پیچھے والے میرے بھائی سب لوگ آواز کھول لیجئے, آواز کھول لیجئے. اگر ابھی مائک بند ہو جائے تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ وہاں تک جائے گی نا بھائی. اب آپ لوگ چلائیے گا, زور سے بولو, زور سے بولو. بہت چلاؤں گا تو تھوڑی دور اور آواز جائے گی, ہے نا بھائی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تقریر کر رہے ہیں, لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے, مائک بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, بغیر مائک کے تقریر ہو رہی ہے. السامعین کا بیان ہے جیسے سامنے والا سنتا تھا ویسے دور والا سنتا تھا. دنیا حیران ہو گئی جب غوث پاک کو اللہ نے اتنا نوازا ہے, اپنے محبوب کو کتنا نوازا. سبحان اللہ. حضرات قرآن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ غوث پاک سرکار کی بات آ گئی تھی, ہم نے بتا دیا. 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے, سنا دوں. ایسا شعر آپ کی اس دیار میں کوئی نہیں سنایا ہوگا.
عظمت حسین بہت اچھا پڑھتے ہیں، بھاگلپوری بہت اچھا پڑھتے ہیں، یہ شعر وہ نہیں پڑھ سکتے چونکہ وہ اپنا پڑھتے ہیں اور آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ وہ شعر میں سناؤں گا لیکن فری میں نہیں سناؤں گا۔ اور زور سے بولیے، اور زور سے بولیے۔ پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولے ہیں سب کا بگڑا کام بنا دے، سب کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، سب کو وہابی دیوبندی سے بچا، سب کو جہنم سے بچا، سب کو کڈنی کی بیماری سے بچا۔ دعا ٹھیک ہو رہی ہے؟ آواز کہاں جا رہی ہے؟ یا اللہ سب کو ہارٹ کی بیماری سے بچا، یا اللہ جو شادی شدہ میاں بیوی میں جھگڑا ہونے سے بچا۔ دعا ٹھیک ہو گئی ہے؟ یہی دعا سب سے اچھی دعا تھی، ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، سبز موسم کی بات کرتے ہیں، پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، سبز موسم کی بات کرتے ہیں، جنتی لوگ کی محبت سے، جنتی لوگ ہی محبت سے، غوث اعظم کی بات کرتے ہیں، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان کی اللہ، بات کرتے ہیں۔ ہیں۔ بس اتنا ہی یاد ہے، شعر یاد ہے لیکن نہیں۔ اب آئیے قرآن شریف۔ لوگ موبائل کی بیماری ہوئی ہے، جانتے ہیں کہاں؟ ذرا بھی فرصت ہوئی نکالا موبائل، اسٹارٹ، یا تو فیس بک یا تو یوٹیوب، اور وہی اس میں کوئی بھیک مانگنے والے بھی رہتے ہیں۔ سبسکرائب کر دیجئے نہیں تو آپ کا باپ مر جائے گا، سبسکرائب کر دیجئے ورنہ آپ کی بیوی بھاگ جائے گی۔ ڈر سے لوگ سبسکرائب کرتا رہتا ہے، کیا کیا اولفل، پورا ٹائم اسی میں لگائے رہتا ہے۔ عجیب بیماری ہے میرے بھائی۔ یہ لوگ کیا ہے میرے دوست؟ قرآن پڑھیے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیے۔ یہ ہمارا سماج علم دین سے دور، علماء سے دور، رکھ دو بیٹا، علماء سے دور، علم سے دور، مدرسہ سے دور۔ ہلاک ہونے سے تو کوئی بچانے والا ہے نہیں، یا تو عالم بنیے، یا تو عالم کے ساتھ رہیے، یا طالب علم بنیے۔ نبی نے فرمایا اگر تینوں میں سے کچھ نہیں ہو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ لوگ آج سمجھتے نہیں ہیں، مولوی صاحب کو سب ٹھیکرا مولوی صاحب کے سر پہ پھٹتا ہے۔ بہر صورت قرآن پڑھیں۔ ہے کوئی ایسا مرد جس کی بیوی قرآن پڑھنا جانتی ہو؟ اگر ہے تو کل ہی اپنی بیوی سے یہ کمپرمائز کر لیجئے گا۔ دیکھ بہت ہو گیا، انگلی دکھا کے کہیے گا بہت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بہت ہو گیا۔ ارے ہوا کیا؟ تم نے غفلت میں وقت گزارا۔ قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ تو بولے گی، اس کے پاس بھی ایک سے ایک بہانہ ہے، بولے گی ہم تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں؟ کیا کریں؟ بولا کھانا، بچے کا پیخانہ، پھر اس کو ہے نہانا، پھر ہے آنا، پھر ہے جانا۔ یہ اتنا خوبصورت ہے بہانہ۔ اس کو کہہ دیجئے میری بیوی ہو یا آپ کی بیوی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی، کان کھول یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میدان محشر میں جب تم سب کے سب حاضر رہو گی، بنت مصطفیٰ، سیدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ، راکعہ ساجدہ، صابرہ شاکرہ، عالمہ فاضلہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوں گی، اور خدا پوچھے گا اے فاطمہ تیری نماز کا کیا حال رہا؟ تو سجدہ کا جواب ہوگا مولا تیری رات چھوٹی پڑ گئی، فاطمہ کا سجدہ پورا نہ ہوا۔ وہاں پہ آپ کی بہن، میری بہن کیا جواب دے گی؟ کیا فاطمہ کو شہزادے نہیں تھے؟ کیا فاطمہ صاحب اولاد نہیں ہے؟ کیا فاطمہ زہرا سے زیادہ کوئی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے؟ کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے؟ ارے میرے گھر کی عورت اپنے بچوں کو موبائل دے کر کے بہلاتی ہے، گیم دکھلا کے بہلاتی ہے، اور موٹو پتلو دکھلا کر کے بہلاتی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، کھانا پکاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، چکی چلاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، ہر کام ہو رہا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اسی قرآنی ماحول میں جو امام پروان چڑھے تھے انہوں نے
بتا دیا جس ماں کا بیٹا ہو دودھ پلاتے پلاتے انہوں نے قرآن پڑھا تھا، آج اسی ماں کا بیٹا سر کٹا رہے گا پھر بھی قرآن پڑھتا رہے گا۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد، ہاں بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، آواز کھول کے بستی بستی قریہ قریہ۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ یہ دو نعرہ کبھی مت چھوڑیے گا، مسلک اعلیٰ حضرت اور بستی بستی قریہ قریہ۔ کوئی مولوی صاحب سمجھائے بھی تو اس کو مت مانیے گا، اس کو صرف اتنا کہیے گا کوئی شرعی قباحت ہے، اس پہ کوئی گرفت ہے، بولے گا نہیں تو آپ کو کیا پرابلم، اس کا مطلب ہے آپ جلن کھٹا ہے، یہی نا بات حضرت۔ نہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کو اندر اندر کچھ کچھ ہوتا ہے، وہ سب چکر مت رہیے گا۔ اور یوٹیوب فیس بک پہ جو مولوی صاحب سب کو دیکھتے ہیں تقریر کرتے ہوئے تو آپ لوگ سوچتے ہیں ہاں کیا اچھا پڑھتا ہے، نعت سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار اس کو بلاؤں گا، اس کو بلاؤں گا، اور آپ لوگ بلا لیتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ لٹر پٹر والے بھی رہتے ہیں، ہاں 16 کلی 17 کلی 18 کلی سب رہتے ہیں، ہاں ادھر بھی ادھر بھی ہر طرف وہ لوگ رہتے ہیں، ہاں اندر اندر اعلیٰ حضرت سرکار سے بغض رکھتے ہیں، ہاں اس لیے جب کوئی شاعر مقرر کو دیکھیے تو ڈائریکٹ دعوت مت دیجئے، حضرت علامہ نبیل اختر صاحب سے پوچھ لیجئے، ان علماء سے پوچھئے حضور مولانا تو بہت ہیوی ہے، ہاں ڈریس بہت ہیوی ہے، کیا ٹھاٹ باٹ ہے سب ٹھیک ہے، لیکن حضرت رضا والا ہے یا نہیں، یہ رضا والا ہے یا نہیں، کہہ دے نہیں تو کہہ دیجئے تیری تقریر تجھے مبارک ہو، ہمیں وہ خطیب چاہیے جو رضا والا ہو، ہمیں وہ نقیب چاہیے جو رضا والا ہو، ہمیں وہ شاعر چاہیے جو رضا والا ہو۔ بہت احسان ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا، وہ احسان فراموش مولانا لوگ ہیں جو الفل بولتے ہیں، بڑا احسان ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین کا لینا ضروری ہے، اس سے زیادہ بدعقیدوں سے 16 کلیوں سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی محبت کا جام پینا ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان بات اللہ۔ آ گئی تھی ہم نے بتا دیا، واہ واہ۔ اشعار تو میرے پاس بہت ہیں لیکن آئیے قرآن پڑھیں، قرآن لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں وہ بتا دو، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ختم کر دوں نہیں کروں تو آپ لوگ کی آواز کیوں ختم ہو رہی ہے، ذرا اللہ کے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے ایک تو شعبان میں پڑھے گا قرآن، شب برات میں، شب برات میں ضرور پڑھے گا، اگر شب برات میں نہیں پڑھ سکا تو رمضان میں پڑھے گا۔ 1 مہینہ رمضان کا برکت والا رہتا ہے، لیکن مؤذن کے لیے بڑی مصیبت کے دن رہتے ہیں، امام کے لیے بھی بڑے خطرے رہتے ہیں، نیا نیا نمازی سب رہتا ہے، پہلے سب میں رہتا ہے، بہت نظر چڑھا کے رکھتا ہے، ارے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ سب تجربہ ہے، 9 سال میں نے نماز بھی پڑھایا ہوا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، نہیں سمجھے، کبھی کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس طرح معاملہ رہتا ہے تو رمضان میں پڑھے گا، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی نہیں پڑھا تو ایک موقع اور ہے پڑھنے کا، کب پڑھے گا جانتے ہیں، جب باپ اس کا مرنے لگے گا، 2-3 روز ہو گئے روح نہیں نکل رہی ہے، عالم جاگنی میں ہے، الٹی سانس چل رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اب مرے تب مرے لیکن روح نہیں نکل رہی ہے، محلے کے لوگ جاتے دیکھتے آہا اس کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی ہے، سب لوگ دعا کرتے مولا اس کو اٹھا لے، مولا اس کو اٹھا لے، اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، ایسا ہوتا ہے نا بھائی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو لوگ وہیں پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باپ کیا آخری ٹائم میں کہہ رہا بولا کیا دیکھتے ہو، جاؤ جامعہ دار ارقم، جاؤ امام صاحب سے مولانا صاحب سے بولو، آیا دوڑتے ہوئے، علامہ مشتاق صاحب سے ملاقات ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا ہوا پریشان لگ رہے ہیں، ہاں حضور ہوا کیا ہے، بولا میرا باپ مر نہیں رہا ہے، کیسا کمینہ ہے، ہوا کیا ہے، بولا حضرت روح نہیں نکل رہی ہے، ایک ہی آواز آ رہی ہے، سمجھ گئے قاری صاحب سمجھ گئے، اچھا ٹھیک ہے کوئی پریشان مت ہو، جاؤ گھر جاؤ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ، جاؤ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اب وہاں سے چلا دوڑتے ہوئے، قاری صاحب نے کہا مسئلہ اس کو بتا دینا ضروری ہے، کہا رک بولا ہاں حضرت، بولا سن بغیر وضو قرآن چھونا مت، لا یمسہ الا المطہرون،
قرآن چھونا حرام ہے، حرام نہیں چھو سکتے بغیر وضو، ٹھیک ہے؟ جاؤ وضو کر لینا. آیا اب وضو جو کرتا ہے ذرا اس کو سن لیجیے. آپ ہی لوگ میرے بھائی ہو، میرے بھائی کتنے لوگوں کا وضو ٹھیک نہیں اور آج تک نہیں کہا 100 روپیہ بھی دے کے اپنے امام صاحب کو حضور 100 روپیہ لیجئے ہم کو وضو طریقہ بتا دیں. آج تک نہیں بولا. اوہ بڈھا سب کا دیکھ دیکھ کے وضو کر رہا ہے جس کا خود وضو ٹھیک نہیں ہے. عالم کا وضو دیکھ کے سیکھیے، عالم کیسے وضو کر رہا ہے، امام کیسے کر رہا ہے، دادا کو دیکھ کر کے آپ سیکھیں. اسی لیے تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. دادا پڑھا لکھا تھا نہیں، دادا اب گیا وضو کرنے کے لیے. تو جاڑے کا وضو الگ، گرمی کا وضو الگ. باپ رے باپ، گرمی میں دیکھیے گا جماعت چھوٹے تو چھوٹے، اتنا پانی بہائے گا، اتنا پانی بہائے گا، بہت آرام مل رہا. جماعت چھوٹ رہی ہے. جب جاڑا آیا تب دیکھیے جہاں گیزر اب نہ آیا ہے بھائی، پہلے گیزر کہاں تھا، جہاں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے تو رات بھر کا پانی حوض میں ہے. اب کیا کرے گا جانتے ہیں، پانی لے گا پھینک دے گا. اتنا ٹھنڈا ہی رہتا ہے. پانی لگا پھینک دیا، منہ میں گھسایا نہیں، سٹا کے پھینک دیا، ناک میں سٹایا پھینک دیا. پانی لیا پھینک دیا. اب ایسے ایسے مل رہا ہے، ایسے پاؤڈر لگا رہا ہے کیا، ایسے کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے. میرے دوست نبی فرماتے ہیں جب وضو کرو تو اعضائے وضو پہ پانی بہاؤ، پانی بہاؤ، پوچھو مت بہاؤ. کیا سرکار اللہ اللہ، کیا میرے نبی نے بتایا ہے. گاؤں دیہات میں جہاں کیچڑ اچڑ کا مسئلہ رہتا ہے، اگر ہلکی بارش ہوئی تب تو پورے گاؤں میں کیچڑ، اگر موسلا دھار بارش ہو گئی راستہ کلیئر. پانی کا دھارا اتنا تیز رہتا ہے سب کو لے کے چلا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب وضو کرو تو پوچھو مت، پانی بہاؤ. زیادہ زور سے مت بولیے گا کہیں پنڈال گر نہ جائے. عجیب معاملہ ہے میرے بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ سرگوشی میں کوئی ہیوی میٹنگ کر رہے ہیں. کھلے عام بولیے نا سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں جب وضو کرو تو پانی بہاؤ اعضائے وضو پر، یعنی منہ پر، ہاتھ پر، پاؤں پر. کیا فائدہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب پانی بہے گا تو ظاہری میل جو ہوگا اس کے ساتھ وہ بھی دور ہو جائے گا، اور گناہ کا میل ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا. جب یہ راستے کنکر تو غبار نہ ہوں گے، گناہوں کا میل نہیں ہوگا. تو اب چہرہ کالا ہو یا گورا ہو، چہرہ نور والا ہو جائے، چہرہ نور والا ہو جائے گا. لیکن افسوس لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے، جیسے تیسے وضو کیا. پھر کبھی بتا دوں گا سر کا مسا کیسے کرتا. میرے بھائی 150 امام صاحب کو نذرانہ پیش کرو اور ایک ہی دن میں سیکھ جاؤ گے. وضو درست، نماز درست. وضو ٹھیک کر، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے. آپ یہاں فاتح کرنے جاتے ہیں چراغ ہی دیتے ہیں نا بھائی، بس مسافہ کیجئے 100 روپیہ سے. حضور ذرا وضو کیسے کرتے ہیں صحیح بتا دیجئے، ماشاءاللہ کتنا اچھا ہو جائے گا. پھر 500 روپیہ دے کر کے نماز کے فرائض سیکھ لیجئے، شرائط سیکھ لیجئے، واجبات سیکھ لیجئے. نماز اس کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے اس میں ٹھیکہ دے دیجئے. ہاں اس میں ٹھیکہ دے دیجئے کہ حضرت آپ کتنے دن میں ہم کو پڑھا دیجئے گا صحیح قرآن. صحیح قرآن اس لیے کہ اکثر لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں. جی ہاں میں ثابت کروں گا، آپ لوگ ہم کو جو کہیے دعوت دیجئے یا نہ دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں بول دوں گا کیسے کیسے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. لڑکیاں اور لڑکے سب، بوڑھے کا تو چھوڑ ہی دیجئے، ان کی آواز ہم نے سنا ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں. چشمہ یہاں رہتے ہیں، من ہی من میں پڑھتے ہیں. اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نعوذ باللہ، وہیں سے غلطی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایک آیت نہیں پوری یا 22 مرتبہ سانس لے لیا، ایک بھی مخرج درست نہیں. اور لڑکیوں کا کیا ہوتا ہوگا، چونکہ مدرسے میں بچیوں کو دیکھتا پڑھتے ہوئے، بوڑھی بوڑھی چاہے پڑھے گی قُلْ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، کبھی کبھی پوچھے گی یہ کیا ہے، ولم یولد. جو آیا پڑھ رہی ہے ایسے ایسے پڑھتا ہے جیسے لگے اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے. ارے میرے بھائی قرآن ایسے کہیں پڑھا جاتا ہے. اب گیا وضو کر کے باپ کے پاس، وضو کر لیا ہے، اب سورہ یاسین قرآن لایا، کھوج رہا ہے.
آدھا گھنٹہ ہو گیا تو قاری مشتاق صاحب نے سوچا مدرسے میں کچھ چندہ وندہ دیتا تھا، ذرا ہم بھی جا کے دیکھیں کیا حال ہے۔ گئے تو دیکھا اس کا لڑکا ابھی تک کھوج ہی رہا ہے، تلاشی کر رہا ہے، اور وہ آواز آ ہی رہی ہے، کیا کر رہا ہے؟